الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وعهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وقال الآخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال الآخر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حضرات گرامی قدر، محترم دوستو، بزرگوں، بھائیو، تورش بستی اسانی دی اندر اندازہ تن یہ ہے کہ 18 تقریرہ میں تھیاں ہو سن۔ آج دی حاضری مخدوم مکرم جناب حضرت مولانا محمد رمضان صاحب دے توسط نال اس مدرسے دی گویا کہ تعلیمی افتتاح، مدرسے دی بنیاد، اللہ تعالیٰ اس مدرسے نو اور تمام مدارس نو ترقی نصیب فرمائے۔ دوستو، پہلا جڑا 2 آیتاں پڑھیں، پہلی آیت وچ اللہ نے اپنی ربوبیت دا ذکر فرمایا اور دوسری آیت وچ اللہ نے اپنے محبوب دی رحمت دا ذکر فرمایا۔
تو ایک شفقت فرماؤ کہ میں درود شریف پڑھتے ہو تھوڑا تھوڑا قریب قریب تھی یہ خالی جگہ پئی ہے کہ جی میں جاٹا دن پاڑا نہ کرو میں قریب قریب تھی ہو ماشاءاللہ تھوڑا تھوڑا قریب قریب تھی ہو جزاک اللہ اللہ تو سلامت رکھے جی میں میرا اللہ سارے جہانہ دا رب ہے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہانہ واسطے رحمت اللہ دی ربوبیت بھی سب واسطے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی رحمت بھی بولے دیا سو سب واسطے رب دا معنی پالن والا پروردگار رزق دینے والا اللہ تعالی ساری کائنات دا رب ہے سارے کو رزق دینا پے جڑا او کو منے دے او کو بھی دیں دے جڑا او کو نہیں منے دا او کو بھی دیں دے یہ تو تھوڑا سارا ضمیر ہے نا تھوڑا سارا حوصلہ ہے نا کہ جڑا نوکر گال نہ منے دوجی دیوار کرنے چو حد کے کٹ چھڑے تو میرے دادا تو میرے حکم نے منے دا اللہ تیرے حوصلے تو قربان بولو تو صحیح اللہ تیری ربوبیت تو قربان پوری دنیا کے اندر ایک حصہ اللہ کو منن والا ہے دو حصے اللہ کو منن والے کہیں نہیں پوری دنیا کے اندر لیکن اللہ فرمیندے رزق اوندا ایمان نہ کریندا بولو تو صحیح اپنے موسیٰ دا بھی رب ہے لیکن رزق فرعون تے بھی بند نہیں کیتا اپنے خلیل دا بھی رب ہے لیکن رزق نمروز دے بھی بند بولو تو صحیح بند نہیں کیتا اپنے محبوب دا بھی رب ہے لیکن رزق ابو جہل ابو لہب تے بھی بند نہیں کیتا یہ واسطے جو رب العالمین ہویا نا یہ میرے اللہ دی ادا بڑی عجیب ہے اپنے کو فرمایا سر جڑے میرے منن والے ہو دنیا دے اندر دال ساگ تے گزارا کر گھنائے اگو جنت دا نعمتاں تھوڑے واسطے تھوڑا جو اونچا آنکھو چا سارے تے روزانہ دے جلسے بھی ہیں تے گرد و غبار بھی ہے تے رات دے جگارے بھی ہیں سفر بھی ہیں سارے تا گلہ خراب ہونا چاہیے لیکن جیرے ویلے تھوڑا جواب سن دیں میں پتہ لگ دے تو ساں کال 4 تقریرہ کر کے آئے بیٹھے تھوڑا گلہ سرو ختم ہے اونچی آواز نہ لاکھو جا سبحان توجہ ہے مارکا توجہ ہے اللہ فرمائے مومنو مسلمانو جیڑے میرے منن والے ہو دنیا دے اندر افلاس بھی آسی غربت بھی آسی فقر و فاقے بھی آسن دنیا دے اندر دال ساگ تے چٹنی نال گزارا کر گھنے اگو جنت دا نعمتاں تھوڑے واسطے ہیں کافر کو فرمایا او کافرو تو سمیں کو نیوے بنے دے تو کو دنیا دے اندر میں کنشہ دی تھوڑ نہ دے ساں لیکن جنت وما لہو فی الآخرت من نصیب تو آخرت حصہ کوئی نہیں آخرت دا جنت نعمتاں یہ میرے منن والے واسطے اور میرے استاد مکرم علامہ توسی رحمت اللہ علیہ جملہ فرمیندنا دیا کہ دنیا کمامنا دنیا دا اے نظریہ صرف دنیا کمامنا ایک کافران دا نظریہ ہے مسلمان دا نظریہ نہیں مسلمان دا نظریہ ہے کہ دنیا ہی کماوے محنت کرے لیکن او کو نہ بھلاوے وقت کئی لوگ آدھن یہ جنہیں مولوی ہے نا یہ ترقی دا راستے جو رکاوٹ ہے دراصل وہ مولوی کو بھی چوبے گھن آئے دراصل وہ آکھنا چاہتے جو اسلام ترقی دے راستے جو رکاوٹ ہے مولوی کو ہی میں درمیان گھن ہے کافر لوگ بے دین لوگ کمیونسٹ قسم دے لوگ بے دین طاقتاں وہ تانا دینن آدن اسلام ترقی دے راستے جو رکاوٹ ہے تے سارا دعویٰ ہے جو اسلام ترقی دے راستے جو رکاوٹ نہیں اسلام دنیا کماون دا مخالف نہیں اسلام اگر دنیا کماون دا مخالف ہوئے ہاں تو اے دعا نہ سکھاوے ہاں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ یہ تو ہر کوئی دعا مانگ دے دنیا دا ذکر ہی پہلے ہے میرے سجوں کھبیوں علماء کرام تشریف فرمان پوچھو اگر دنیا کماونا ناجائز ہوئے ہاں تو اللہ دنیا کماون دے اے دعا نہ سکھاوے ہاں ربنا
ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ الہ العالمین دنیا دے اندر میں کو قوت لا یموت عطا فرما، دنیا دے اندر میں کوئی اتنا دے بے دے دہدا محتاج نہ بنا۔ اگر دنیا ناجائز ہوئے ہا حضرت عثمان کو دولت نہ ہوئے ہا، بولو تو صحیح، اسلام آدے دولت قارونی نہ ہوئے، دولت فرعونی نہ ہوئے، دولت عثمانی جائز ہے، اور دولت نال دنیا نال محبت نہ ہوئے۔ ضرورت سمجھ کے دولت کماؤ، مقصد دین دی محبت ہوئے، مقصد اللہ دے قرآن دی محبت ہوئے، مقصد اللہ دے گھر دی محبت ہوئے، نماز نال محبت ہوئے۔ حکیم الامت مجدد الملت حضرت شاہ اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ بڑے عجیب مثال دے کے سمجھائے، فرمایا جب تک پانی بیڑی دے تلے ہے اتنا تک یہ پانی بیڑی واسطے فائدہ مند ہے۔ توجہ ہے، جب تک پانی بیڑی دے تلے ہے اتنا تک یہ پانی بیڑی واسطے فائدہ مند ہے، پور واسطے فائدہ مند ہے، سوارے واسطے فائدہ مند ہے۔ جے خدا نہ خواستہ یہ پانی اندر آ گیا تو میرا خیال سارے اندر سر گھن سی۔ بولو تو میری بولی سمجھا نہیں کی، لندن ہی چوائے بیٹھے ہو، سمجھتے بیٹھے ہو نا؟ وہ پانی ہے یہ بیڑی دے تلے ہے فائدہ مند ہے، وہ پانی کے اندر آ گئے بیڑی بھی غرق کر دے سی، سوارا بھی تباہ تھی ویسل۔ حضرت فرمایا دنیا دی محبت جب تک تلے ہے، دین دی محبت اندر ہوئے، قرآن دی محبت اندر ہوئے، اتنا تے یہ دنیا فائدہ مند ہے۔ جو خدا نہ خواستہ دنیا دی محبت دل وچ آ گئی تے قرآن تے حدیث تے مسجد تے مدرسہ یا دین دی محبت نکل گئی، یہ دنیا وبال جان ہے، دنیا دا بھی نقصان ہے، آخرت دا بھی نقصان ہے۔ جی میں میرا اللہ سارے جہانہ دا رب ہے، یہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہانہ واسطے رحمت ہے۔ رب العالمین نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ نے فرمایا کائنات والو میں اپنے محبوب نو سارے جہانہ واسطے رحمت بنا کے بھیجے۔ میرا میرے بزرگاں دا عقیدہ آمنہ بلال دا چہرہ بھی رحمت، بولو تو صحیح، آمنہ بلال دا چہرہ بھی رحمت، آمنہ بلال دا زلفاں بھی رحمت، آپ دے نالین مقدس بھی رحمت، آپ دا چہرہ بھی رحمت، آپ دے ہاتھ مقدس بھی رحمت، آپ دے پیر مبارک بھی رحمت، آپ دے دندان اقدس بھی رحمت، آپ دا لباس بھی رحمت، آپ کو سبحان آپ دا لباس بھی رحمت، آپ دے یار بھی رحمت، آپ دے ازواج بھی رحمت، آپ دے صحابہ بھی رحمت، آپ دے اہل بیت بھی رحمت، آپ دا مکہ بھی رحمت، آپ دا مدینہ بھی رحمت، آپ دا سینہ بھی رحمت، آپ دا پسینہ بھی رحمت، آپ دا قرآن بھی رحمت، آپ دا قرآن بھی رحمت، آپ دی حدیث بھی رحمت، اور میں ادرانا آمنہ بلال دی نبوت بھی رحمت، آپ دی ختم نبوت بھی رحمت۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ نے فرمایا کائنات والو اسا اپنے محبوب نو ساری کائنات واسطے رحمت بنا کے بھیجے، اور اللہ دا قرآن آ دے میرے محبوب دی محبت بھی رحمت، آپ دی نبوت بھی رحمت، آپ دی ختم نبوت بھی رحمت، آپ دی ختم نبوت دی برکت نال صدیق کو صداقت مل گئی، آپ دی ختم نبوت دی برکت نال عمر کو عدالت مل گئی، عثمان کو سخاوت مل گئی، علی کو شجاعت مل گئی، امیر معاویہ کو تدبر مل گیا، مفکر کو تفکر مل گیا، آپ دی ختم نبوت دی برکت نال محدث کو حدیث مل گئی، مفسر کو تفسیر مل گئی، قاری کو قرأت قرآن مل گئی،
آپ بھی ختم نبوت دی برکت نال عالم کو علم مل گیا، فاضل کو فضیلت مل گئی، آپ بھی ختم نبوت دی برکت نال میادرانہ لوگوں قرآن مل گیا، نبی آخر الزمان مل گیا، ماہ رمضان مل گیا۔ آمنہ دلال آخری نبی آکو بے شک اونچی آواز نال ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ آمنہ دلال آخری پیغمبر حق و بے شک، یہ عقیدہ ختم نبوت اسلام دی بنیاد ہے، بولو عقیدہ ختم نبوت ایمان دی بنیاد ہے، اور پورے دین دی عمارت ای مسئلے دے اتے کھڑی ہے۔ آمنہ دلال آخری نبی حق و بے شک، اور میں ایک حدیث پاک دے اندر پڑھے آمنہ دلال دا خطبہ موجود ہے، صحیح فرمائے یا ایوہ الناس، او لوگو ان ربکم واحد واباکم واحد وقبلتکم واحد وشریعتکم واحد وکتابکم واحد ونبیکم واحد لا نبی بعد۔ صحیح فرمائے لوگو تھوڑا رب بھی ہکو، رب بھی تے تھوڑا اب بھی ابا بھی ہکو تے رب بھی، اور میں ادرانہ جڑا نسل دا حلالی ہے اون دا پیو ہکو، جڑا عقیدے دا حلالی ہے اون دا رب بھی، بولیں دے نہیں لے پائے، جڑا نسل دا حلالی ہے اون دا پیو بھی ہکو، جڑا عقیدے دا حلالی ہے اون دا رب بھی ہکو۔ صحیح فرمایا تھوڑا قبلہ بیت اللہ شریف بھی ہکو، تھوڑی کتاب قرآن پاک بھی ہکا، تھوڑا نبی آمنہ دلال بھی ہکو۔ صحیح فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نواں نبی پیدا نہیں ہونا، آمنہ دلال آخری پیغمبر حق و بے شک۔ قادیانی مرزائی بےایمان مرتد اعلان کرنن اور سوال کرنن مسلمانوں، اڈو تو آدھے حضور آخری نبی ہے، اڈو آدھے قیامت قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آمن، بولو تو صحیح، یہ تو حدیث پاک دے اندر ہے، یہ صحیح فرمائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسن قیامت قریب میرے روز انور تے حاضری دے سن، اور میرے روزے تے آ کے صلاۃ و سلام پڑھ سن، اگلا جرا جواب نبی سی دے سن، کوئی سنا ما چاہ، بولو تو صحیح، بولو تو صحیح، بولو تو صحیح فرمائے والا اردن علیہ السلام، میں حضرت عیسیٰ کو سلام دا جواب دے ساں، بولے والے حکومت کو سن دے، اونچی آواز نالا کو جا سبحان اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسن 40 سال حکومت کرے سن، شاہجہ بھی کرے سن، اولاد بھی جمسی، اون اولاد بھی چون ابو بکر عمر دے نام والے اولاد بھی ہو سی۔ قادیانی آدھن انہوں آدھے حضور آخری نبی ہیں، انہوں آدھے قیامت قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسن، تو حضور دی ختم نبوت کا کیا بن سی؟ ادھے کئی جواب ہیں، پہلا جواب تو یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جدا آئے ہن نبی بن کے آئے ہن، ہون جدا آسن آمنہ دلال دے امتی بن کے آسن۔ اور بھی جواب محسن اہل سنت حضرت علامہ عبدالستار صاحب توسوی رحمت اللہ علیہ اکثر جلسے دین رانے ہن، تو سبھی عمر والے بزرگ اکثر سنی بیٹھے ہو، حضرت فرمائیں میاں روشنی واسطے بلب دی بھی ضرورت ہے، روشنی واسطے موم بتی دی بھی ضرورت ہے، روشنی واسطے لالٹین دی بھی ضرورت ہے، روشنی واسطے ٹیوب لائٹ دی بھی ضرورت ہے، لیکن جیرے ویلے سورج چڑھ پوے، بولو تو صحیح، جیرے ویلے سورج چڑھ پوے پیچھے کہیں بتی دی لوڑ، اگر کوئی چٹے نہیں کو 8-9 بجے بتی بالی بیٹھا ہوئے پیچھے باہر دا بندہ آکے آدھے دیکھ تو صحیح سورج کتنا ہے کرے جائے پیو دا بچہ بالی بیٹھے، بول آدھے کہ نہیں آدھا، بولو تو صحیح، اندھا تنے دیکھ تو صحیح سورج کتنا ہے کرے، انہاں بچے دی ضرورت ہے، لیکن جیرے ویلے آمنہ دلال دی نبوت ختم نبوت دا سورج طلوع ہو گئے، اور بھی کہیں نبی دی لوڑ بھی کوئی نہیں، آپ کو بے شک جی جاگ دے بیٹھے ہو، ایک بھئی مثال لے کے ایک مسئلہ سمجھا چھوڑا، علماء نے بڑے عجیب لکھے، امام الہند
حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہیں، ایک عیسائی آ گئے، آگے مولانا میرا ایک سوال ہے۔ مولانا کہ کیا سوال ہے؟ مولانا کہ میرا سوال ہے، قادیانی اپنا عیسائی آ کے میرا سوال ہے کہ ایک آدمی ستا ہوئے، بھی آدمی نال جاگدا بیٹھے، مسافر گزرے، وہ راستہ پوچھنے کہنے کو پوچھے، سمن والے کو پوچھے یا جاگنے والے کو پوچھے؟ تو میرا خیال اکثر بندے یہ اکثر جو جاگنے والے کو پوچھنا چاہیے، میرا ستا پہ نہیں، چور کو خوب جانتے ہیں تھانے والے۔ میرے اکابر علماء جو بند نے ہر دور دے اندر ہر فتنے دا ہر طریقے نال مقابلہ کیتے۔ میں جرا جواب حضرت دیتے ہو، میں قرآن دینا اتنا ایک بیا سوال ذہنی چاہ گئے۔ انہاں دے صاحبزادے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہیں، ایک آ گئے عیسائی پادری، آخنا کہ مولانا او ذرا مقابلہ کرنے ہیں، پتہ چل سی تھوڑا مذہب سچا یا سارا مذہب سچا۔ مولانا کے بھی کیا مقابلہ کرنے، کشتی کرنی ہے؟ وہ کہ نہیں، معاذ اللہ، تو سامی اپنے قرآن کو آگ دے حوالے کرو، اسامی اپنی بائبل تے انجیل کو آگ دے حوالے کرنے ہیں۔ جیدہ مذہب سچا ہو سی کتاب بچ ویسی، قرآن بچ ویسی۔ جب ساری کتاب جیدہ مذہب سچا ہو سی کتاب بچ ویسی، جیدہ کتاب مذہب غلط ہو سی ان دی کتاب جل ویسی۔ مولانا سمجھ گئے کہ اے میرے ہوتے ہوں وار پیا کرے دے۔ مولانا فرمائے پوتر میں تیرا چیلنج قبول کرے نا، چیلنج قبول کرے نا، لیکن تھوڑا جہاں ترمیم کرنے ہیں، بھا ضرور بلے سو حضرت جی، بھا ضرور بلے سو، چکھا ضرور جلے سو، لیکن کلہ قرآن کو بھی آگے جنہ سٹے دے، کلہ انجیل کو بھی آگے جنہ سٹے دے۔ تم ہی اپنی کتاب کو اپنے سینے نال بد کھن، میں بھی اللہ دے قرآن کو اپنے سینے نال بد کھنساں۔ تو بھی کتاب سمیت چھلانگ لا اگ دے اندر، میں بھی قرآن سمیت چھلانگ لینا اگ دے اندر۔ جہنی کتاب سچی ہو سی کتاب سمیت بچ ویسی، جہنی کتاب جھوٹی ہو سی کتاب سمیت جل ویسی۔ فبہت الذی کفر، فبہت الذی کفر، کافر لاجواب ہو گیا۔ تے نال یہ بھی آکے مولانا میرے کو یہ تو پتہ کہنا جو تساں لکھ دی رکھتے ہاتھ رکھ سو، میں قرآن کو مثالہ لایا، ہم کتاب کو اپنے آپ کو مثالہ کون ملایا؟ اچھی آواز نہ لاکھنا سبحان اللہ۔ میں کتاب کو مثالہ لایا ہاں، جو بھاج دو چار منٹ جو میں سٹے سا جلدی کٹ گن سا، جلدی بھا کو کچھ نہ سی تو میں نعرہ لا رہے سا کہ تسا تو میں کو وہ حوالہ دیتے ہوں میں آپ ہی مردہ ہوں، تو میں کو اپنی جان دا خطرہ ہے۔ ہوں والا حضرت شاہ ولی اللہ فرمانا میاں اے جڑا تے سوال کیتے، جو بھئی ایک آدمی ستا ہوئے، بھی آدمی جاگدا بیٹھے، مسافر گزرے، وہ کہنے کو راستہ پوچھے، سمن والے کو پوچھے یا جاگنے والے کو پوچھے؟ مولانا فرمائے پوتر میں تیرا سوال سمجھ گیا، تیرا خیال ہے جو حضور سے روز انور آرام پہ فرمائیں تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانہ تے بیٹھن، قیامت قریبی وال آمنن، نبوت انہیں دی چلے، شریعت انہیں دی چلے، کلمہ انہیں دی چلے، حضور سے دی رہنمائی نہیں ہونی چاہیے، حضور تا روز پاک کی آرام پہ فرمائیں۔ حضرت فرمائے پوترو یہ جڑا جاگدا بیٹھے یہ بھی راہ بھلیا بیٹھے، بولو تو صحیح، یہ جڑا جاگدا بیٹھے یہ بھی راہ بھلیا بیٹھے، یہ وہ سمن والے دے انتظار چے سونا جاگے تو میں گرہ لاوے، جڑے جاگدے بیٹھے ہو تو سبحان اللہ۔ تو توجہ ہے مارکا، توجہ ہے۔ آمنہ دلال جی میں میرا اللہ سارے جہانہ واسطے رب ہے، میں آمنہ دلال بھی سارے جہانہ واسطے رحمت ہے۔ آپ کو بے شک اللہ دے نبی نے فرمایا او لوگو اپنے سواری کو منبر نہ بنایا کرو۔ یہ جٹاں دی عادت ہوندی ہے، ڈاچی تے چڑھے ویندن یا گھوڑی تے سوارن، رستے کوئی بندہ مل گئے تو دعا سلام جو کیتی سی کھڑ گئی ڈاچی بھی تے اے اوتے چڑھیا بیٹھے، وہ جڑا تلے بندہ ہے وہ تو اوے تلے کھڑے حال حوال کریندا کھڑے، اے اپنا پورا گھنٹہ 2 منٹ دی لاش 3 منٹ دی لاش اوتے کھڑ کے حال حوال شروع کر دیتے دس گونگ دام جانورے کہ بولے ڈاچی او پاسا پھیر کھڑ سی، کہ بولے او پاسا پھیر کھڑ سی، بے چین تھی کھڑ دیے، تھک ویندی ہے۔ اے حضرت صاحب اوتے لگیا تے بیٹھے پورا گھنٹہ 2 گھنٹے انہوں نے حال حوال کیتے نس۔ صحیح فرمائے اپنے سواری کو منبر نہ بنایا کرو، جی میں انسانہ واسطے رحمت بن کے آیا، حیوانہ واسطے بھی رحمت بن کے آیا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا
رحمت للعالمین۔ اللہ نے فرمایا کائنات والو میں اپنے محبوب نو سارے جہانا واسطے رحمت بنائے۔ اللہ دے نبی فرمایا جنہ واسطے بھی رحمت بن کے آئے، جنہ واسطے بھی رحمت بن کے آئے۔ میں حدیث پاک دے اندر پڑھے، علماء کرام تشریف فرمائیں، پوچھو صحیح فرمائے ہڈی نال استنجا نہ کیتا کرو، ٹھیکری نال استنجا نہ کیتا کرو، کولے نال استنجا نہ کیتا کرو، سکی گوبر نال استنجا نہ کیتا کرو۔ یہ جنہ دی غذا ہے، جڑے تسا جنہ دی غذا کو خراب کریں دے ہو، پیچھے تھوڑے ظالم کو پکڑے دیں، پیچھے دیں گے لو بھو پہ تسا چنے لوگ بھی مطلب میں نگاہ کریں تے بھوپا جڑے گھدے نے گوتی جو ہاتھ میں یہ شغل لٹھی بیٹھا چھوٹے وے توجہ مارکا توجہ عشاء جمال دا میلہ لگدا ہے رمک دے نال رنا دا میلہ علیحدہ تے جوانا دا رنا دا جڑا میلہ ہوندا او صرف جن کھیلن والے ہوندے تے بھوپے ہوندے تے گھیلی ودا تے پورے شہر چکاٹ تے بکاٹ ہو کوئی اڈو کھلے کھاندا کوئی سٹا لگدا تماشا ہوندا لیکن الحمدللہ میرے خلے 7-8 سال تھی گئے وہ میلے ہی بند تھی گئے۔ توجہ ہے مارکا توجہ ہے پیچھے آدھے سائیں ہون جنن جڑے اساں اپنے آپ کو جڑے ان چیزاں نبی سے دے فرمان دا خیال نہیں سے کرنے سب کو پیچھے انہیں تکلیفاں تے پہنچاونا ہے اساں انہیں دی غذا خراب کرنے ہیں۔ آمنہ دلال نے فرمایا میں جنہ واسطے بھی رحمت بن کے آیا اور میں پڑھی بیٹھا کتاب دے اندر اللہ دے محبوب گناہگار مسلمانہ واسطے بھی رحمت بن کے آئے۔ آج دا کیڑا جرم ہے جڑا مسلمان نہیں پیا کریں دا، کیڑا گناہ ہے جڑا آج دا مسلمان نہیں پیا کریں دا؟ زنا ہی دے اندر ہے، چوری ہی دے اندر ہے، ڈاکہ ہی دے اندر ہے، رشوت خوری ہی دے اندر ہے، سودی کاروبار ہی دے اندر ہے، ملاوٹ ہی دے اندر ہے، جھوٹ ہی دے اندر ہے، بیدی زمین تے نجائز قبضہ کرنا ای مسلمان دی گل پیا کریں نا، کافران دی گل نہ پیا کریں دا، ای دے اندر بیماری ہے، منافقت ہی دے اندر ہے، دھیری پینے دے حق ایک کھادی ویندے ناراض تو نہیں تھی گئے بولو تو صحیح دھیری پینے دے حق ایک کھادی ویندے پترہ دے ناتے زمینہ چڑھائی ویندے دھیاں کو محروم کیتی ویندے بھیڑی کو محروم کیتی ویندے اور پٹوارے کو من کیا دے میری دھی مر گئی ہے بھی کہنا حالانکہ دھیاں بھی زندہ ہیں بھیڑی بھی زندہ ہیں جھوٹ بول بول کے مال بنائی ویندے سارے ایک مولے سے بڑی پیاری گل کریں دے تے جھوٹ بول کے مال تے جمع کیتے پیچھو خاصی گلہ تے کٹی سے کلہ پیچھو خاصی گلہ اور میں نہ بزرگاں کو دوستاں کو مشورہ دینا جے کو اللہ نے جائیداد دیتی ہے زمینہ دیتے جے اگر تقسیم کرنا چاہتے ہو علماء دی طرف رجوع کرو علماء کو پوچھو مسئلہ سوال بناؤ مفتیان کرام سارے کو اتنا رقبہ اتنی جائیداد ہے میرے اتنے پتر اتنا دھیان شریعت کی میں آدھی ہے حصے بنا دو جی میں شریعت آکے اپنی آخرت چھڑواؤ اپنے حصے شریعت دے مطابق تقسیم کر کے بنے تنال بیا مشرعی بوڑھنے کو لیتی بنا کوئی 2-4 کنالاں اپنے نام تے رکھا ہے جتنا تے ایک کنالاں پینٹیاں تے تو سائیں جیندے ہو ایک پتر تھوڑی لوس کٹے سا بولو تو صحیح میں کئی بوڑھنے ڈیٹھے رولتے ہوئے والوی چھے کرتے جھلیا دھیری ہے میں غلط بیٹھا دا بولو تو صحیح چھے کرتے والوی جھلیا دھیاں ہیں جنہ دھیاں کو محروم کر دیتے ہیں انہیں والا جھلے کہ 4-5 کنالہ اپنے نام تے رکھی بات دے اندر ودے تقسیم کرے سن بھئی جائیداد بے شک شریعت دے مطابق تقسیم کر دے لیکن جتنے تے رکھے سے اتنے تے اے اولاد تیری خدمتی کرے سی اے تیری خوشامدی کرے سی تیرے حال کے دکھ سکھ دا حال آن کے کچھ سی بھی صحیح ورنہ آج دے حالات دے اندر اے امید نہ رکھی جو اولاد اے تو ہم دعا مانگدی بندی ہے پیو مر رہے تے کار میرے ہتھی آوے پیو مر رہے تے جائیداد میرے ہتھی آوے وہ تو تیرے مرن دی دعا ودا کریں گے اللہ ماشاءاللہ کوئی ہوئے تو ہوئے خوش نصیب میرے خلے واہ ذرا قرآن تھی نہ بیان مولانا رمضان صاحب کوئی حلوہ شلوہ قوام نہ تو میں کو کول آواز کرا ہونتا مرگیاں ایو جہاں خوینن میں کوئی اج دا پتہ گانی کیا پگئی ہے تے مرگیاں ایو جہاں خوینن جیڑا آبرا جنگھانی جھلنے سب مٹی فیدہ ہے بولو مول لکمان آدھا ساموار غلے بہت تلکا ہے توجہ ہے مارکا توجہ ہے راضی بیٹھے ماشاءاللہ کوئی گال سمجھ دے بیٹھے کیڑا گناہ ہے جڑا آج تک مسلمان نہیں پیا کریں دا اور یہ گناہ اگر
مگر پہلا امتیں جو ہمیں نہا شکلہ بدل میں نہاں کونو قرادتاً خاشعین اللہ فرماندہ ذلیل خوار تھی کہ بندر بن جاؤ پھولوں بن جاؤ رچ بن جاؤ شکلہ بدل میں نہاں آج شکلہ کیوں نہیں بدل دیا گھٹی تو یہ بھی کہنی کی تھی کھڑا تو اسی سے بادیان جو بڑے لوگاں دے ریڈیو گھر پہن بکھا نگر نہ لڑکائی ہو دے بولو تو صحیح بولو تو صحیح بڑے لوگاں دے ریڈیو گھر پہن بکھا نگر نہ لڑکائی ودے ریڑی تے ودے بھی گانا چلتا پے ہوں تو اللہ ماں فرمائے ہر جیب دی اندر گانا ہے تے ہر نماز وچ گانا ہے اتنے جو گھنٹی ہے یہ نماز ہی پڑھے دی پیے گانے سنی دا پے لا حول ولا قوت سائیں دا فرمان میرے ذہنی چاہ گئے سائیں فرمائے ایک اور دورہ سی گھر گھر کنجر نچ سکتے اور جو دور تقریباً سامنے آئے کیسے بچ گئی اللہ اکبر آج تیرا میرا منہ نہیں بدلتا آج تیرا میرا شکلہ نہیں بدلتا کیوں مخلوق گناہ کرتی ہے خدا کچھ نہیں کہتا مخلوق گناہ کرتی ہے خدا کچھ نہیں کہتا یہ شان محمد کی ہے بدلہ نہیں لیتا یہ شان محمد کی ہے بدلہ نہیں لیتا یہ تا منہ والے دا منہ ہے جو شکلہ نہیں بدل دا گھٹی تا یہ بھی کوئی نہیں پیا کریں دا سارا ماما پھینا سن دیا بیٹھا ہوں سے خامے دی اطاعت انہاں دی اندر کوئی نہیں بچے دی صحیح تعلیم و تربیت دا انتظام انہاں دی اندر کوئی نہیں نماز تو منڈھوں ٹپی بھی نہیں انہاں دی واٹ آئی بھی کائے نہیں بالا بچہ نہیں کروں مال بھی کروں یا نماز پڑھوں اور میں اپنی اماں بھین کو سنوائی ونیا سفر کر کے آئیے تو سن کے ونجے نبی دا فرمان سنوائی ونیا میرے آقا نے فرمایا جیڑی عورت پانچ کام چا کرے انہی جنت دا ضامن میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الف مرت بعدد کل ذرت آمنہ دلال نے فرمایا ایما امرات صلت خمسہا وسامت شعرہا واحسنت فرجہا واطاعت بالہا وادت زکاة مالہا فلتدخل من ای باب الجنت شاءت آمنہ دلال نوے جہانہ دے سردار نبیاں رسولہ دے سردار اولین تے آخرین دے سردار نوریاں تے بشریاں دے سردار سید الانبیاء سرتاج الانبیاء امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑی عورت پانچ کام چا کرے پہلا کم پنج نمازاں پڑھے دوسرا کم رمضان شریف دے روزے رکھے تیسرا کم اپنے خامن دی اطاعت کرے خامن دا آکھیا مننے چوتھا کم اپنے عزت کا خیال کرے اپنی عزت کے اندر خامن دے حقوق پامال نہ کرے اور چوتھا کم وَأَدَّ زَكَاةَ مَالِهَا اگر 52.5 تولے چاندی ہے یا 7.5 تولے سونا موجود ہے یا اتنی مالیت موجود ہے زکات بھی ادا کرے میرے آقا نے فرمایا کہ دے مرن دی دیر ہے جنت دے داخلے دی دیر کوئی نہیں اللہ دا قرآن بھی واضح اعلان پیا کریں دے اللہ دے نبی دا فرمان بھی بولو تو صحیح اللہ فرمائے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ یہ ترجمہ سناما بولو تو صحیح وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ اللہ فرمائے عورتاں اپنے گھر رہنے کس طرح میں بولو تو صحیح کرنی تو اپنی مرضی ہے سنتا گھنو توجہ ماکا سارا کام ہی سناونا ہے سارا کام ہی واز کرنا ہے نصیحت کرنا ہے منوانا سارا کام نہیں اللہ سے فرمائے عورتاں کس طرح میں بولیں دے نہیں بے پائے ناراض نہ تھی وے تو جگاون واسطے میں ایک دفعہ کراچی لطیفہ سنوایا تے بندے کھیل پہ رات رمضان شریفہ تراویح دے بعد بیان آ میں کہ یا اللہ یہ کتنے ناراض نہ تھی گئے ہم کراچی دا مجمع یقین کرو 4-5 بندے آ کے ملیں وہاں کہ قاسم صاحب آپ نے اچھا کیا ہے آپ تھوڑا بہت ہنسا دیتے ہیں کیونکہ کراچی کے حالات ایسے ہیں کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ نظر نہیں آتی وہ بولے وہ این پی ایم دی مار کٹائی شروع ہوئی تو 10 لاشاں 15 لاشاں 20 لاشاں روزانہ یہ پوزیشن ہے توجہ ہے مارکا توجہ ہے آمنہ دلال
کافر واسطے بھی رحمت بن کے آئے آپ کو بے شک اچھی آواز نہ میں پڑھی بیٹھا کتابوں دے اندر اللہ دے محبوب تشریف فرمائیں آپ دے دیوانے آپ دے مستانے صحابہ کرام دی جماعت موجود ہے کچھ کافر تو دیر کی ہے اللہ کو آنکھوں نے عذاب بھیجے آمنہ دلال نے میں نگاہ اٹھائی آسمان دی طرف میرا اللہ سونی نہ دا گالی کہ آپ عذاب بیٹھے مانگ رہے اللہ کا جواب ہے سناوا قرآن قرآن پاک نے فرمایا اللہ نے فرمایا میرے محبوب ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم اللہ فرمایا محبوبہ جڑے میں تھوڑا زخمی چہرہ دے دا میرا عذاب جوشی چاندے جڑے ویلے تھوڑے خون آلودہ زلفہ دے دا میرا قہر جوشی چاندے جڑے ویلے تھوڑے رستے تے بچھوئے کنڈے دے دا میرے دیکھو تھوڑے رستے تے بچھوئے کنڈے دے دا میرا عذاب جوشی چاندے اور جڑے تھوڑے بلال کو گلے دی اندر رسی گھٹ کے گھیلی و دیونن ظالم میرا عذاب جوشی چاندے سمیہ کو دو ٹکڑے ہوتی آوے دا میرا عذاب جوشی چاندے زنیرہ دا نکلے اور اکھی دے دا میرا قہر جوشی چاندے جڑے ویلے خبیر پونگارے تے لیٹا ہویا دے دا میرا عذاب جوشی چاندے اللہ فرمے دے میرا محبوبہ میں عذاب کیوں نہیں دے دا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم میرا محبوبہ تو سجو انہاں دی اندر چلدے پھرتے نظر آن دے ہو تارے منہ دی وجہ کرو کافر بھی عذاب کرو بچے پینا آمنہ دلال کافرہ واسطے بھی رحمت بن کے آئے آپ کو بے شک اچھی آواز نہ آمنہ دلال یتیمہ واسطے بھی رحمت بن کے آئے میں پڑھی بیٹھا کتابہ دے اندر عید الفطر اللیمار رمضان شریف دی عید اللیمار صبح دی نماز آمنہ دلال نے پڑھائیے آپ نے سلام پھیرن دے بعد فرمائے صحابہ بنو تیاری کر رہو نوے کپڑے پاؤ غسل کرو عید نماز ادا کریں گے صحابہ اپنے اپنے گھریں چلے گئے آمنہ دلال اپنے گھر تشریف گن گئے آپ نے فرمایا او میرے گھر والوں میں بھی عید کی تیاری کرنی ہے عید پڑھاونی ہے میرے نال جنتی شہزادے کو بھی تیار کرو وہ کون ہے حسنین کریم ہے اور میں ادرانا جی میں اساں صحابہ دے نوکر ہیں جی میں اہل بیت دے بھی نوکر ہیں بولو تو صحیح جی میں اساں ابو بکر عمر دے نوکر ہیں جی میں عثمان دے نوکر ہیں جی میں حضرت علی دے بھی جی میں حضرت امیر معاویہ دے نوکر ہیں جی میں حسنین کریمین دے بھی نوکر ہیں جی میں اساں حضرت فاطمہ الزہرا دے نوکر حضرت اما عائشہ صدیقہ دے نوکر ہیں جی میں خاتون جنت حضرت فاطمہ دے بھی بولو تو صحیح اسا سارے دے غلام ہیں بولو تو صحیح جی اگر توجہ فرمائی بیٹھے ہو ایک گار ذہنی چاہیے سنا چھوڑا ایک محفل ام المومنین حضرت اما عائشہ صدیقہ بیٹھے ہم تے خاتون جنتی بیٹھی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہما حسنین کریمین دی اما حضرت علی دی گھر والی پیغمبر دی لخت جگر نور نظر جنتی عورتاں دی سردار اچھا کچھا سبحان جنتی عورتاں دی سردار حضرت فاطمہ بیٹھی ہے تے اما عائشہ صدیقہ بیٹھی ہے رضی اللہ تعالی عنہا حضرت فاطمہ ہے کہ اما عائشہ کو میرے دیکھو نا آدھی اما تو میری بھی اما ہے کائنات دے مومنہ دی اما ہے آپ کو سچ آکھے سے بولو تو صحیح حضرت فاطمہ ہے کہ اما عائشہ کو اما تو میری بھی اما ہے کائنات دے مومنہ دی اما ہے لیکن اما ایک فرق ضرور ہے تو صدیق دی تھی ہیں میں نبی دی تھی ہاں آپ کو یہ بھی سچ ہے بولو تو صحیح اے کہ اما تو میری بھی اما کائنات دے مسلمانوں دی اما ہے لیکن اما یہ فرق ہے تو صدیق دی تھی ہیں میں نبی دی تھی ہاں اما دا جواب سنو اما دی بیٹی فاطمہ یہ کوئی شک نہیں جو تو نبی دی تھی ہیں میں صدیق دی تھی ہاں لیکن فیصلہ اگلے جہان ہو سی جیرے ویلے جنت دو ویلے پہ ہوسوں تیرا ہاتھ علی دی ہاتھی چوسی میرا ہاتھ نبی دی ہاتھی چوسی بولو تو صحیح اونچی آواز نہ لپڑی سبحان توجہ ہے مارکا توجہ ہے
آمنہ دے لال نے فرمایا میرے نال جنتی شہزادے کو تیار کرو، حسنین کریمین کو بھی تیار کرو۔ اللہ دے محبوب حسنین کریمین کو نال کی تیرینن، رستے دے اندر کچھ بچے کھیڈ دے کھڑن، خوشتی دے کھڑن، عید نماز عید دی تیاری ہے، نوے کپڑے پاتی کھڑن، سین سرما کیتی کھڑن، بڑے خوش خرم کھڑن تھے۔ انہاں کولو تھوڑا جی ہٹ کے ایک ایسا بچہ بھی بیٹھے جہاں سر دا کپڑا کوئی نہیں، جہاں پیران دی جتی کوئی نہیں، جہاں منہ دھوتا ہویا کوئی نہیں، روندا بیٹھے زارو قطار، اکھائیں چو نیرن۔ آمنہ دے لال دی دید پہ گیا ہوں بچے تے، آپ ہوں بچے دے قریب پہنچ وینن، آپ فرمینن بچہ کیا وجہ ہے، اج خوشی دی دیوارے، اج عید دی دیوارے، سارے بچے خوش تھی دیکھن، تو کیوں رونے؟ میں تا انسان حیوانہ دا دکھ بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ رونا کیوں ہے؟ بچے دی چیخ نکل گئی ہے، بچہ رو کے آدھے سونا میں یتیم ہاں، میرا ابا فوت ہی گئے، میری اماں نے بیچا تے ون کے رشتہ کیتے، اج عید دی مارے ابا بھی نظر نہیں آدا، اماں بھی نظر نہیں آدی، اج میں کو سنبھالن والا کوئی نہیں، میں کو منہ دھوامن والا کوئی نہیں، میں کو نوے کپڑے پوامن والا کوئی نہیں، اج میں کو ابا بھی یاد آیا بیٹھے، اماں بھی یاد آئی بیٹھی ہے۔ آمنہ دے لال دے اکھائیں چواں سواں گئن، آ فرمینن بچہ مجھا نہ تھی جنہ کوئی نہ ہوئے، میں نبی ہوں دا وارثاں، ہاں بچہ میرے نال چل۔ آمنہ دے لال یتیم بچے کو گھر گھننا، آپ نے فرمایا او میری گھر والی عائشہ، اے یتیم بچہ گھنایا، ایکو تھما ایکو حسن دا جوڑا پوا، ایکو تھما ایکو حسن دا جوڑا پوا، یہ تو دی اماں بنویں میں دا ابا بنویں نا۔ میں ادرانا کتنا خوش نصیب ہو بچہ جنی اماں عائشہ بن گئی ہے، جن ابا آمنہ دلال بن گئے، جنی بہن حضرت فاطمہ بن گئی ہے، جن پھرا حسنین کریمین بن گئے۔ عائشہ تو دی اماں بنویں میں دا ابا بنویں نا۔ جڑے ویلے بچہ تیار تھی کہ آمنہ دلال دے کٹھے ویندا پے، جتا روندا بیٹھا بال کھیڈ دے کھڑے ہیں، خوش تھی دے کھڑے ہیں، صحیح فرمائے بچہ تے کو میں تھی روندا دیتے ہسدا دیکھنا چاہنا، تے کو خوش تھی کے دیکھنا چاہنا۔ اتنے تے میں عید نہ پڑے سا جب تک یتیم دی عید نہ تھی سی، اور بچہ جڑے انہاں دے کٹھے رلے وہ بال سنان گئے، ادن یا تو وہ بال تے تیرے سر دا کپڑا کوئی نہ، تیرے پیران دی جتی کوئی نہ آئی، روندا بیٹھا میں پراگندہ حالات آئی، دستا صحیح کہندہ پترے، بچے میں آسمان دی طرف نگاہ اٹھا کے فخریہ طور پہ آ کے بالو جے میرے کو پوچھ دے ہو میرا ابا آمنہ دلال ہے، میری اماں عائشہ صدیقہ ہے، میرے پھرا حسنین کریمین، میری بہن حضرت فاطمہ الزہرا ہے۔ بالو میں تو کچھ چیلنج کرے نا، کوئی ابا میرے ابے دا مقابلہ کر کے دکھاوے، کوئی اماں میری اماں دا مقابلہ کر کے دکھاوے، تے یتیمی دا دور بھی بڑا عجیب ہوندے۔ میں پڑھی بیٹھا حدیث پاک دے اندر جڑے ویلے نبی سے فرمایا یتیم بچہ تیرے سامنے آ بنجے، اودے سر دے اوتے ہاتھ چا رکھیا کر، تیرے ہاتھ دی تلی دے تلے جتنے بچے یتیم دے سر دے وال آسن، اللہ تعالی ہر وال دے بدلے نیکی عطا کرے سی۔ اور سارے عمر خطیب گزرن علامہ عبدالشکور صاحب دین پوری رحمت اللہ علیہ فرمائیں میاں جڑے ویلے تیرے صحن دے اندر، تیرے گھر دے وہڑے دے اندر تیرا بچہ بھی کھیدا کھڑے، یتیم بچہ بھی نال کھیدا کھڑے، خیال کیتا کر وہ یتیم دے سامنے اپنے پتر کو بوسا نہ دیتا کر، متا یتیم کو اپنا ابا یاد آ وجے، وہ یتیم دے سامنے اپنے پتر کو پیار نہ کیتا کر، مت یتیم کو اپنا ابا یاد آ ونجے۔ اور میں تھا ایک گال واقعہ یاد آ گئے، علامہ ظفر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ، اے او بزرگن جائیں ڈھاکہ دے وچ پاکستان دا جھنڈا لہرایا، اور میں آدھا میرے اکابر اگر پاکستان بناوڑی شامل نہ ہوں دے کہنے پیو کو ہی ملک نہیں بننا، بولو تو صحیح۔ علامہ ظفر احمد عثمانی فرمائیں جو میں حج تے گیا، حج پڑھ کے ون مدینہ شریف آیا، دوپہر دی جڑی روٹی کھادی سے دو چار علماء سنگا ساتھ بئی ہے، جڑی دسترخوان تے تھوڑا بہت کچرا بچا ہا، وہ ایک ساتھی بارو سٹ ہے تاکہ پکھی پرندے کھا ونجن، پیراں دے تلے نہ ہوون۔
وہ انہیں جو سٹے 5 منٹ دے بعد میں باہر کہیں اپنی حاجت واسطے نکلا میں جتھے کوئی 6-7 سال دا بچہ ہے جڑا وہ ٹکڑے چون چون کے کھاندا بیٹھا مدینہ شریف دی گال ہے آدھے یا اللہ آخر یہ بیچارہ مجبور ہو سی کئی مجبوری تو ہے آخر ہے ہی کو میں پوچھے بالا آتے کو روٹی کھواما او کو میں مکان تے کھینا ہے میرے دیکھو میں کو مکان تے کھینا ہے روٹی راج کے کھوائیے میں پوچھے پتر ابا اما جیندہ ہی وہ دے اکھاں چو آنسو آ گئے حضرت میں یتیم ہاں میرا ابا فوت تھی ہے پتر اما جیندی ہے وہاں کسی اما جیندی ہے کتھا ہے مدینہ شریف ہے حضرت فرمایا ون اپنی اما کو اجازت گھنا تے کو میں ہندوستان گھن جلتا تے کو قرآن پڑھے سا تے کو حدیث پڑھے سا تے کو حافظ کاری عالم بڑھے سا کھاون بھی چنگا پیون بھی چنگا نمازی سارا گالی جڑے ویلے تو علم حاصل کر گن سے تے کو اما کو لئی پوچھا ہوئے سا بچہ یہ بھجدا گئے ون کیا کس اما ام ہندوستان دا عالم ہے بڑا نورانی چہرہ ہے جوان دا ہاں بڑا نورانی چہرہ ہے جوان دا او آدھے میرے نال جل ہندوستان تے کو حافظ کاری عالم بنے سا اما کے پتر بیا میں خدا کو کیا منگ دیا ون تے کو چھٹی ہے ون دین پڑھا علم پڑھا جڑے والے بال والے جڑے میں اصل گال کرنا چاہنا او اے ہے جو حضرت فرمائے پوچھائیں وہ کسی اجازت گھن آیا جلو حضرت مہربانی کرو تھوڑا جب باہر تشریف گھننا ہو جڑے کمرے دے باہر نکلن شاید روزے پاک دے قریب کی تھیں ہاتھ تے ایویں ہاتھ میرے لکھا ایویں ہاتھ پکڑ کے کہنے حضرت میں جو تھوڑے کٹے ہندوستان جلا او تو کھاون بھی چنگا پاون بھی چنگا پیون بھی چنگا یہ دسو جو ہندوستان دے اندر یہ ساوے روزے والا یار ہی مل سی تو یہ بچہ بھی آدھے چھوٹا بچہ یہ ساوے روزے والا یار یہ روزہ پاک اتھا مل سی حضرت فرمائے پتر جی اے اتھا مل رہا تھا میں تھا کیوں آما جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پر نبی کو وہ در در پھراتا نہیں ہے بولو تو صحیح توجہ مار کا توجہ ہے جی اے اتھا مل رہا تھا میں تھا کیوں آما اے اتھا نہیں ملتا حضرت فرمانے نے بچے میں جلدی جلدی میرا پاں چھوڑ دیتی ہے وہاں کہ جی اے اتھا نہیں ملتا تھا میں نہ جلتا میں بکھا رہا سا پریشان تھی سا جیرا کچھ تھی سا لیکن میں سائیدہ جوار رحمت نہیں چھوڑ سکتا سائیدہ روزہ نہیں چھوڑ سکتا آمنہ دے لال یتیمہ واسطے بھی رحمت بن کے آئے اور میں آدرانہ لوگو آمنہ دے لال والدین واسطے بھی رحمت بن کے آئے این واسطے اللہ دا قرآن دے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا اللہ فرمائے پہلے میرا حق ہے اللہ سے حق کیڑا ہے سجدہ کہندا بولو تو صحیح سجدہ کہندا عبادت کہندی نظر کہندی نیاز کہندی حاجت روا کون ہے مشکل کشا کون ہے نفع نقصان دا مالک کون ہے دستگیر کون ہے عالم ما کان و ما یکون کون ہے تو میں کو اولاد نیمن والا کون ہے تو میں کو سونیا شکلہ نیمن والا کون ہے دوستو آمنہ دلال ساری کائنات واسطے رحمت بن کے آئے آپ مجسمہ رحمت بن کے آئے آپ دا پورا دین رحمت آپ دی شریعت رحمت آپ دا قرآن بھی رحمت یہ واسطے اللہ سے قرآن پاک میں فرمائے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اللہ فرمائے کائنات والو اسا ہی قرآن کو نازل کیتے ان دی حفاظت بھی اسا آپ کرے سو اور میرے دیکھو اللہ سیاں تیرے قرآن دی حفاظت تو ہونی پئیے جو 1400 سال تھی گئے قرآن کو آیا ہویا کتنا 1400 سال گزر گئے تیرے قرآن کو آیا ہویا
لیکن اج تک ان اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکی. آکو بے شک یہ جڑے ویلے امام صاحب کھڑا ہوئے نا مسلح تے رمضان شریف وچ قاری صاحب کھڑا ہوئے تے پچھو سامنے واویں شاگرد کیوں نہیں کھڑا؟ تھوڑا جا استاد چپ ہوئے شاگرد کو آندا دے. بولو تو صحیح جھاپ کھندے کے گئے نا قاری صاحب آدھے استاد جی اوے میں تو میرا تو استاد ہیں لیکن یہ قرآن ہے تھوڑی جی زبر زیر پیش شد مد دا فرق پائے گئے شاگرد والا رکوع پیچھو والا سٹے دے تو ہیں ہی دا. بولو تو صحیح آپ بدا سدھا کر جب میں پیچھو والا سٹے ہوں آپ بدا سدھا کر لین بدا بنا اپنا سبحان اللہ. اللہ دے پاک کلام دی حفاظت ہو رہی ہے لیکن میرا اللہ ایک گل ساری سمجھ تو بالا کر رہے تیری قرآن دی حفاظت دا ذریعہ کون بڑے تو آپ لہے آئیں. اللہ فرمائے نہیں اللہ تیری قرآن دی حفاظت دا ذریعہ کوئی فوج آئی ہے فرمائے نہیں. تیرے پاک کلام دی حفاظت دا ذریعہ کوئی ایم پی اے بنے کوئی ایم ایل اے بنے کوئی وزیر اعظم بنے کوئی صدر بنے اللہ نے فرمایا نہیں. اللہ تیرے قرآن دی حفاظت دا ذریعہ کوئی علاقے دا خان ملک چودھری بنے فرمایا نہیں. رب العالمین نے فرمایا میں اپنے پاک کلام دی حفاظت دا ذریعہ اپنے بندے وچوں چھوٹے بچے دا سینہ چن کے دے. بولو تو صحیح اپنے بندے وچوں چھوٹے بچے دا 6-7 سال دے بچے دا سینہ چن کے دے اور ان دے سینے دے اندر قرآن رکھوا دیتم محفوظ کر چھوڑم. جے دے دل وچ قرآن محفوظ تھی گئے ایویں سمجھو پورا دین محفوظ تھی گئے. بولو تو صحیح. وسطی سانے والو تھوڑا سارا بہت پرانا ایک تعلق ہے میں آندر آنا ویسے پہلے کو بھی ماشاءاللہ تساں دیندار لوگ ہو سخی لوگ ہو لیکن ای وقت جڑا مدرسے دی بنیاد رکھی گئی ہے ای وقت ای میں سمجھو اے اسلام تے دین دے پھیلن دا ذریعہ اللہ پاک نے مدرسے دے ذریعہ نہ رکھ دیتا. اپنا الحمدللہ اونچی آواز نہ رکھ. ای وقت دین دی حفاظت قرآن دی حفاظت دا ذریعہ مدارس ہے. بولو تو صحیح جن رات نہ تھی وہ تو میں گال آئی بیٹھی آنکھاں چاہ ایک مولوی صاحب وعدے جلدی سپیکر جوڑو میں تقریر آئی بیٹھی ان میں گال آئی بیٹھی آنکھاں چاہ. دین دی حفاظت دا ذریعہ مدارس ہیں اور این وقت پرفتن دور دے اندر مدارس دی حفاظت دا ذریعہ جمعیت علماء اسلام کہیں کوئی گال سمجھ آوے نہ آوے یہ ان اپنی مجبوری ہو سکتی ہے لیکن سچی گال یہ ہے کہ این وقت مدارس عربیہ دی حفاظت دا ذریعہ جمعیت علماء اسلام ہے اور قائد ملت اسلامہ قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب اور مفکر اسلام مولانا مفتی محمود رحمت اللہ علیہ آج اسمبلی دی اندر یہ علماء اگر نہ ہوں دے تو تھاکو ساکو ڈاڑھیں بچاونا مشکل تھی بنے ہاں یہ پگڑی بچاونی مشکل تھی بنے ہاں. اسلام ہوں دیکھو نا تھوڑا جا سپیکر دی گال چلیے سپیکر بند کرو بھئی سپیکر بند کرو بھئی ہن اپر پنجاب والے کو چھڑوا کے دن اسارے حضرات ہوئے جا زیر اثر ہیں روب سارا کچھ لیکن دوستو یہ تو سمجھو ابتدا سارے ایمان کو ٹکلیں دے ودن سارے ایمان کو چک ودے کرندن سبائی اے بھی اکثر نماز نہ پڑھو سبائی اکثر روزہ نہ رکھو لیکن انشاءاللہ جب تک مدارس حسن جب تک جمعیت علماء اسلام موجود ہے جب تک علماء دیوبند موجود ہیں انشاءاللہ قرآن بھی راسی آمنہ بلال دا فرمان بھی راسی پاکستان بھی راسی اسلام دا نام بھی راسی اور انشاءاللہ مدارس کو مٹاون والے خود نہ راسن. آجو کتھا ہیں جڑا مکے لکھے دہا بولو تو صحیح جڑا مکے لکھے دہا ٹی وی دوتے آتے مکے لکھے دہا آجو ذلت دے رسوائی دی موت پیا مردے بیمارے جنہ اسلام کو چھیڑے اسلام والے کو چھیڑے انہاں دا دنیا بھی خراب تھے دیئے آخرت بھی خراب تھے دیئے. میں یہ کچھ آکساں جی اگر کوئی مدارس نال تعامل نہیں کر سکتا ہو سکتے ان دی مجبوری ہوئے علماء نال معاملت نہیں کر سکتا ہو سکتے ان دی مجبوری ہوئے لیکن اتنا ضرور آکساں جو انہاں نال محبت رکھی بغض نہ رکھی. توجہ ہے مارکا علماء نال بغض دنیا دا بھی گھاٹا ہے آخرت دا بھی گھاٹا ہے. میں ایک آخری حدیث پاک سنوا کے میں اپنی گال مکینا چونکہ سارے شہر اسلام بھائی عبدالروف صاحب بھی آئے بیٹھے انہاں دی نات تھیمنی ہے تے گزارش ہے جو میں او مولوی ہاں جن کو مقام دا آندے
توجہ مارتا کیونکہ کئی کی نات خان ہونے تے مولوی ہونے انہوں نے پانچے پہ چھکو تاں ہی بس نہیں کریں گے، چولے پہ چھکو تاں ہی بس. ایک مولوی صاحب تقریر شروع تا کر کھڑے ہوں مقام کی میں پیچھے کرتے دا نہ آوے بھی کیڑے لفظ آکھنے پوندن بھی آخر دعوانا آکھاں وما علینا الا البلاغ آکھاں پیچھے ادھے دیکھے ادھے دیکھے دماغ جو لفظ نکل گئے کیا آکھاں پیچھے کسی انا للہ و انا الیہ. توجہ میں کو تقریر مقام دا آندے. آمنہ دے لال حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان نہیں بنیا، زمین نہیں بنی، سورج نہیں بنیا، چند نہیں بنا، نباتات نہ بنے، زمین و آسمان بھی بناون تو کئی ہزار سال پہلے اللہ نے اپنی قدرت کاملہ نال فرشتے کو جمع فرمایا اور فرشتے دے سامنے رب نے خود قرآن سنایا. توجہ بارکا علماء تے نقطہ بیان کرنن پہلا کتاباں کتاب اللہ تہن کلام اللہ نہیں. قرآن ایسی کتاب ہے جیڑی کتاب اللہ بھی ہے کلام اللہ بھی ہے جو آپ اللہ نے خود کلام فرمائی ہے. اور بعض فرمائنن اللہ نے سورت یاسین سورت طٰہٰ دی تلاوت فرمائی ہے، بعض فرمائنن اللہ پاک نے سورت یاسین دی تلاوت فرمائی ہے. فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. اللہ پاک نے پاک کلام سنائیے. میں ادرانا میں منینا عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ ڈاڈا سونا قرآن پڑھ دیاں. میں منینا سید عبدالکریم شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ڈاڈا سونا قرآن پڑھ دیاں. علامہ ندیم شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ڈاڈا سونا قرآن پڑھ دے رانیاں. مولانا گلشیر احمد آوان رحمت اللہ علیہ ڈاڈا سونا قرآن پڑھ دے رانیاں. لیکن میں ادرانا کلام بھی اللہ دی کما یلیق بشان ہی زبان بھی اللہ دی. تے سنن والے فرشتے اللہ پاک نے جڑے ویلے کلام اللہ شروع کی دیئے فرشتے سن دے ہی بیٹھن تے جھوم دے ہی بیٹھن، سن دے ہی بیٹھن تے جھوم دے ہی بیٹھن. جھوم جھوم کے جڑے انہیں الفاظ آکن اسانی والو ذرا توجہ فرمیسو. فرشتے آکن او میرا اللہ کتنے خوش نصیب ہو سی امت جنہ دے حصے تیرے قرآن آسی. یہ اونولے دی گال ہے، آسمان نہیں بنیا، زمین نہیں بنی، سورج نہیں بنیا، یہ اونولے دی گال ہے. اللہ پاک نے فرمایا جرے ویلے فرشتے نے قرآن سنے اللہ دی زبان مبارکی چوں فرشتے آدن میرا اللہ کتنے خوش نصیب ہو سی امت جنہ دے حصے دے اندر تیرے قرآن آسی. اور کتنے خوش نصیب ہو سنو زبانہ جرا زبانہ تیرے قرآن دا تلاوتاں کرے سن. کتنے خوش نصیب ہو سنو سینے جنہ دے سینے دے اندر تیرے قرآن محفوظ تھی ویسی. اور علامہ توسی رحمت اللہ علیہ فرمینیاں اللہ تعالیٰ تو سینے کو جہنم دی بھاج کی میں سٹے سی جن دے سینے دوتے قرآن دا سطرہ موجود ہے نا. تو سا خوش نصیب ہو کہ اللہ پاک نے حضرت مولانا محمد رمضان صاحب دے دماغ پیچھے گل سٹی ہے. ویسے سارے حضرت قاری صاحب دے بڑے خدمات ہیں تمہاری شہر دے اندر الحمدللہ اللہ قبول فرمائے آکو چا آمین. اور اے الحمدللہ ایویں سمجھو دین دی حفاظت دا ذریعہ دین دے پھیرن دا ذریعہ اے دینی مدرسے ہیں. تو حضرات میں کوئی نہ تو کوئی گال نہیں کی تھی تے اتنا ضرور آکساں جو ہر موسم دے مطابق جی میں اللہ پاک توفیق عطا فرماوے حضرت دے مدرسے نال تعاون بھی کرے سو انشاءاللہ کوشش کرے سو نا انشاءاللہ. ہاں جی کوشش کرے سو انشاءاللہ. اللہ پاک تھوڑے مال اولاد رزق وچ برکت عطا فرماوے. صرف میں 2 منٹ کہ میرا اپنا بال ہے تو کو نظم سنے سی پیچھے انشاءاللہ شہر اسلام بھائی عبدالروف صاحب کو نظم سنے سے سارے حضرات انہاں دی خدمت بھی کرو اونچی آواز نال درود شریف پڑھو. دو جہاں کے شہنشاہ کا پیارا پیارا ہے کلام جو پڑھے قرآن اس کا گئے بڑا اونچا مقام. دو جہاں کے شہنشاہ کا دو جہاں کے شہنشاہ کا پیارا پیارا ہے کلام جو پڑھے قرآن اس کا
ہے بڑا اونچا مقام، جو پڑھے قرآن اس کا ہے بڑا اونچا مقام، جس کا بچہ اس میں حافظ قرآن ہے، حافظ قرآن دا باپ علی شان ہے، حافظ قرآن دا باپ علی شان ہے، ان کی خاطر ہو رہا ہے، ان کی خاطر ہو رہا ہے شہنشاہی انتظام، جو پڑھے قرآن اس کا ہے بڑا اونچا مقام، جو پڑھے قرآن اس کا ہے بڑا اونچا مقام، ان کے سر پر جو سنہری تاج رکھے گا خدا، ہوگا سورج سے زیادہ، ہوگا سورج سے زیادہ روشنی میں پرزیاد، سب کہیں گے آ رہے ہیں، سب کہیں گے آ رہے ہیں یہ محمد کے غلام، جو پڑھے قرآن اس کا ہے بڑا اونچا مقام، جو پڑھے قرآن اس کا ہے بڑا اونچا مقام۔